کون آب نہ پایا حسین نے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اگلی روایت غور سے سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رشتہ داری، ہر نسل، تمام رشتہ داریاں، تمام قومیں، نسل قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے. تمام رشتہ داریاں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند. عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھیں بند، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. ماں رشتے چھوڑ دے گی، باپ رشتے چھوڑ دے گا، بہن بھائی نفسی نفسی رشتے چھوڑ دیں گے. فرمایا روز جزا، روز قیامت، ہر رشتہ داری، روز جزا، ہر رشتہ داری اور ہر نسب ختم ہو جائے گا مگر میری رشتہ داری اور میرا نسب کام آئے. کیا کمال ہے! میری رشتہ داری اور میرا نسب کام آئے گا. لفظ ذرا غور سے سنیں، کام آئے گا. یہاں کام آنے سے مراد یعنی جب سارے ہی چھوڑ جائیں گے پھر کام یہی آئیں گے. ہر رشتہ داری، ہر نسل کیا آئے گا؟ کام آئے گا. اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اپنے دل کی گہرائیوں میں آج کے بعد ہم نے پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا، اور درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ان ہستیوں کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقتیں ہیں. ان ہستیوں کا احسان ہے، ان کی مہربانی، ان کی شفقتیں ہیں جن کا تذکرہ ہم درود ابراہیمی. اب ایک اور عجب واقعہ سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ہدیہ دیا 5,000 حضرت امام حسن کو دیا، 5,000 حضرت امام حسین کو دیا اور 1,000 اپنے بیٹے کو دیا. 5,000 شہزادوں کو دیے اور 1,000 کس کو دیے؟ اپنے بیٹے کو دیے. اب ذرا سوال ایک ہے اور ایک جواب بھی غور سے سنیے گا. بیٹے نے عرض کیا، ابا جان ان کو 5,000 وظیفہ دیا اور مجھے 1,000 وظیفہ دیا. کہا عبداللہ بیٹے افسوس ہے کہ تیرا نانا ان دونوں کے نانوں جیسا نہیں. واہ کمال! تیرا نانا ان دونوں کے نانے جیسا نہیں. کیوں؟ تیرا نانا اور ہے، اور ان کا نانا کون؟ محمد. ان کا نانا کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آگے سنیں، یہ کام کی بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے میں نے تجھے 1,000 دیا ہے وظیفہ اور ان کو 5,000 دیا ہے، اور یہ اس وقت جب یہ امیر المومنین تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ان کا ایک نقش بھی ہم طاقتور اس میں عمل کریں گے، بہت کمال عمل ہے. فرمایا کہ تیرا نانا ان دونوں کے نانے جیسا، اور تیری نانی کیا ان دونوں کی نانی جیسی ہے؟ ان کی نانی سیدہ خدیجہ تھی. کیوں جی؟ یہی تھی. اور پھر فرمایا تیری ماں کیا ان کی ماں جیسی ہے؟ اور ان کی اماں سیدہ فاطمہ تھی. بیٹا کن سے باتیں مقابلہ کرتا ہے؟ یہ لفظ مقابلہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، میں اس میں اپنا اضافہ کر رہا ہوں. یا کن کے بارے میں تو کہتا ہے؟ بیٹا ان کا نانا کون تھا، ان کی نانی کون تھی، اور ان کی اماں کون تھے. اور پھر فرمایا کیا ہوا اگلا؟ اس کے بعد رد عمل کیا ہوا؟ اس دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان دونوں بیٹوں کو احترام میں اور اضافہ دے دیا. پہلے بھی احترام تھا، پر احترام میں اتنا اضافہ ہوا، اتنا زیادہ ہوا تو ان کے احترام میں ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ روایت بھی سن لیں، انہی کی، اسی بندے کی جس نے کہا تھا اس نے بات، اس کی سن لیں. اب ایک آپس میں کزن کی روایت سن لیں، حضرت عباس اور حضرت علی. اب حضرت عباس کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ اب سنیں، غور سے سنیں، درود پاک پڑھیں.
حضرت عبداللہ بن عباس جو ان دونوں سے عمر میں بزرگ تھے، امام حسن سے بھی حسین سے بھی عمر میں بڑے تھے، علم میں لوگوں میں بہت زیادہ شہرت تھی حضرت عباس کے بیٹے کی، آپس میں کزن ہیں عباس کے بیٹے کے، لیکن اس کے باوجود اب آگے جو باریک نقطہ بتا رہا ہوں، موتی بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اس کے باوجود کیا تھا، جب دیکھتے تھے کہ حضرات حسنین یعنی امام حسن یا امام حسین ان دونوں پر کوئی سواری میں آتا تو اپنی سواری سے اتر کے ان کی سواری کی رکاب پکڑ لیتے تھے، ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے تھے، ان کی سلوٹیں ٹھیک کرتے تھے اور ان کو سواری سے نہیں اترنے دیتے تھے۔ یہ عباس کے بیٹے ہیں، وہ علی کے بیٹے ہیں، احترام کا مقام دیکھیں، احترام اور عزت کا وقار دیکھیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جواب سنیں۔ فرمایا، سائل یہ جواب دیا، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ دونوں میرے حضور کے فرزند ہیں، میرے نبی کے بیٹے ہیں۔ کیا یہ مجھ پر اللہ کا انعام نہیں؟ اس کو انعام کہہ رہے ہیں، کیا یہ مجھ پہ اللہ کا انعام نہیں؟ میں ان کی رکاب تھاموں، ان کے گھوڑے کی لگام تھاموں، اور کیا مجھ پہ اللہ کا انعام نہیں؟ میں ان کے کپڑے درست کروں۔ اب ایک اور روایت سناتا ہوں، دل ٹھنڈا ہو جائے، سناؤں۔ ایک دفعہ امام حسین، حضرت حسین ایک جنازے کے ہمراہ گئے، ان کے دونوں پاؤں گرد آلود ہو گئے، پاؤں پہ مٹی پڑ گئی، ہوتی ہی مٹی میٹل روڈ ٹف ٹائل، تو اب کی کہانی، مٹی، دونوں پاؤں گرد آلود ہو گئے، مٹی پڑ گئی، گرد پڑ گئی۔ اب آگا لفظ سنیں، ابو ہریرہ کھڑے تھے جن سے روایات ہی روایات ہیں، تو دیکھا تو کھڑے ہو کر قدموں سے گرد صاف کرنے لگ گئے، قدموں سے دھول صاف کرنے لگ گئے۔ ابو ہریرہ کی عمر بڑی، روایات پر ادھر عمر معاملہ نہیں، ادھر مقامات نسبتیں ہیں، کہ قدموں سے گرد صاف کرنے لگے۔ ان سے حضرت حسین نے فرمایا، آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ تو حدیث کے عالم ہیں، علم کے سمندر ہیں، کملی والے کے دربان ہیں، اور حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، آپ کا اونچا مقام ہے۔ اب پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا، اس بات کو جانے دیجئے، اللہ کی قسم آپ چھوڑیں اس بات کو، میرا کیا مقام ہے، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے۔ یہ فکرہ میں پورا نہیں کیا میں نے ابھی، یہ فکرہ پورا نہیں کیا میں نے ابھی، اور کہنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ۔ کہنے والے کون ہیں؟ کہنے والے کون ہیں؟ فرماتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا، چھوڑیں اس بات کو، میرا کیا مقام ہے، لوگوں کو کیا پتا، آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو وہ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے۔ آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے۔ اس فکر کو پھر دہراتا ہوں، اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے۔ ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا یہ مقام، ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا یہ وقار بڑھتا چلا جائے، عظمتیں بڑھتی چلی جائیں، محبتیں بڑھتی چلی جائیں، مودتیں بڑھتی چلی جائیں، مروتیں بڑھتی چلی جائیں، ان کا ادب اور ان کا احسان ہماری طبیعتوں میں بڑھتا چلا جائے۔ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پڑھیں درود پاک دل کی گہرائیوں سے۔ کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، کیسے زباں پہ لاؤں
فسانہ حسین کا، کیسے زبان پہ لاؤں فسانہ حسین کا، لوٹا ہے ظالموں نے گھرانہ حسین کا، لوٹا ہے ظالموں نے گھرانہ حسین کا، زہرا کی روح پاک بھی تھی سخت بے قرار، زہرا کی روح پاک بھی تھی سخت بے قرار، جب قافلہ ہوا تھا روانہ حسین کا، جب قافلہ ہوا تھا روانہ حسین کا، جیسے بھی کوئی چاہے کرے شرح کربلا، جیسے بھی کوئی چاہے کرے شرح کربلا، ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، جب راکب رسول تھا نازے بطول تھا، جب راکب رسول تھا نازے بطول تھا، آتا ہے یاد وہ بھی زمانہ حسین کا، آتا ہے یاد وہ بھی زمانہ حسین کا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک بار سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 72 شہداء کربلا کے، میں ان کے نام پڑھوں گا، ان عظیم ہستیوں کے تذکرے کروں گا، آپ نے غور سے سننا ہے، اور یہ ہم نے ان کے لیے ہدیہ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہدیہ جو آپ کے نفلی اعمال، ضرور لوگوں نے لاکھوں کروڑوں درود پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، اعمال کیے ہیں، یہ ان ہستیوں کو ہم ہدیہ دیں گے۔ اور میں 72 شہداء کربلا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ نمبر 1 حسین ابن علی، نمبر 2 عباس بن علی جن کو غازی عباس کہتے ہیں، عباس بن علی، نمبر 3 جعفر بن علی، نمبر 4 عبداللہ بن علی، نمبر 5 عثمان بن علی، علی کے بیٹے کا نام جعفر، علی کے بیٹے کا نام عبداللہ، علی کے بیٹے کا نام عثمان، نمبر 6 عمر بن علی، علی کے بیٹے کا نام عمر، نمبر 7 ابو بکر بن علی، علی کے بیٹے کا نام ابو بکر۔ یہ نام سنی اور شیعہ کتابوں میں متفق ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں۔ اور نمبر کہاں تک بیان کیے؟
عمر بن علی. نمبر 7 ابو بکر بن علی. میں حضرت ابو بکر بن علی کے روزے پہ بھی گیا تھا. کہاں؟ عراق گیا تھا. بصرہ نہیں، کربلا میں گیا تھا. کربلا کے راستے میں تھا، ان کے مزار پہ گیا تھا اور اس کی پوسٹ بھی موجود ہے اب قریب. نمبر 8 حسن بن علی. علی کے بیٹے کا نام حسن. نمبر 9 اب امام حسن کے بیٹوں کے نام ہیں حسن بن علی اور ابو بکر بن حسن. امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر. بشر بن حسن امام حسن کے بیٹے کا نام. عبداللہ بن حسن. نمبر 12 قاسم بن حسن. نمبر 13 عمر بن حسن. نمبر 14 علی اکبر بن حسن حسین. علی اکبر بن حسین 14. اچھا یہ عربی میں جو لفظ ہے نا وہ حسین ہے. عربی کا جو لفظ ہے ہم حسین کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اصل جو لفظ ہے وہ حسین ہے. میں نے کئی عرب سے سنا اور اپنا لہجہ میں نے ٹھیک کیا. 15 علی اصغر بن حسین. 16 عبداللہ بن جعفر. عبداللہ بن جعفر جو زینب بنت علی کے بیٹے. حضرت زینب کہاں؟ شام دمشق میں 5 اگست کو وہاں میں جا رہا ہوں. 5 اگست کو میری روانگی ہے، 6 کو انشاءاللہ وہاں پہنچے انشاءاللہ. عبداللہ بن جعفر یہ کون ہے؟ زینب بنت علی، حضرت علی کی جو بیٹی ہے سیدہ زینب. عون بن عبداللہ، عتیق بن علی، قاسم بن علی، بشر بن حسن، عمر بن حسن، ابو بکر بن حسین. نمبر 42 پھر ابو بکر بن قاسم بن حسین، یہ قاسم کے بیٹے تھے. اور یہ جو حال ہے نا یہ قاسم حال ہے. ابراہیم بن حسین، جعفر بن حسین، زید بن حسین، قاسم بن حسین، محمد بن حسین، عمر بن حسین، محمد بن عقیل، محمد بن عبداللہ بن عقیل، عقیل کے بیٹے محمد، حمزہ بن عقیل، علی بن عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے. یہ 53 نمبر میں پہنچ گیا ہوں. محمد بن عبداللہ، عقیل بن ابی طالب کی اولاد اور بیٹے. مسلم بن عقیل، شہداء کربلا کا تذکرہ 72 تن. عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، احمد بن محمد بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، ابراہیم بن علی، عباس اصغر بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ اکبر بن علی، عبداللہ اصغر بن علی، عبید اللہ بن علی، عمر بن علی، عون بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، ابو سعید بن عقیل، ابراہیم بن مسلم بن عقیل. میں کچھ ناموں کو بار بار بھی دہرا رہا ہوں، ذہن نشین رکھیے گا عشق اور محبت کی خاطر. عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، عبید اللہ بن مسلم بن عقیل، ابو عبداللہ بن مسلم بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، ابراہیم بن جعفر، ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر، عون اصغر بن عبداللہ بن جعفر، حسین بن عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، محمد بن عباس، احمد بن محمد ہاشم، ابو عبید اللہ ابو سفیان. یہ 72 نام میں نے تذکرہ کیے. یہ نام ہیں جو سچے قافلے کے سچے ساتھی تھے، جو مبارک قافلے کے سچے ساتھی تھے، جنہوں نے اللہ کی محبت میں سر کٹایا. ان کا مطلوب مال نہیں تھا، ان کا مطلوب سونا اور زر نہیں تھا، ان کا مطلوب خزانے نہیں تھے، ان کا مطلوب کچھ نہیں تھا. لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ وہ لوگ تھے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وہ لوگ تھے جن کا مطلوب اللہ، جن کا مقصود اللہ، جن کا محبوب اللہ، جن کی منزل اللہ، جن کے جذبے اللہ،
جو اللہ کی تلاش میں نکلے، جو سچے تھے اور سچائی کی تلاش میں نکلے، یہ وہ ہیں جن کا مطلوب اللہ، جن کا محبوب اللہ ہے، جن کی مرغوب ترین غذا اللہ کا نام ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ کیا۔ 72 تن شہداء ہیں، آل رسول ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے ساتھی ہیں اور اصحاب رسول ہیں جن کے تذکرے کیے، اور ہم نے ان کو تذکرہ کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ کیا ہے۔ پھر اب ان ہستیوں کے وسیلے سے دعا کریں گے، یہ دعا کریں گے، ان ہستیوں کا ہدیہ کیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی کلمے کا نصاب ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس کوئی درود ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس پڑھے ہوئے قرآن ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس کوئی کلام، کوئی نیکی، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نقد، کسی کی خدمت، نیت کریں، ہدیہ کریں۔ جتنا ہدیہ زیادہ جائے گا ان کی روحیں، پاکیزہ روحیں متوجہ ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گی، ان کی ایک آمین سے میرے آپ کے کام ہو جائیں گے۔ ان کی ایک آمین سے میرے آپ کے کام ہو جائیں گے، ان کے ایک آمین سے میرے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ان کی ایک آمین سے زندگی میں ناکامیاں ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک آمین سے دے دیا ہدیہ۔ آپ کے دل میں جو ہدیہ ہو، آپ کے پاس جو ہدیہ ہو، ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں، ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں، ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں۔ اب آگے سنیں، آج کے بعد اپنی زندگی میں روز یہ سوچیں، آج میں ایک سجدہ دیتا ہوں، آپ کو صرف ایک سجدہ دیتا ہوں، آج میں آپ کو ایک سجدہ دے رہا ہوں، اور ایک صحت مند، ایک طاقتور، ایک باکمال، بے مثال سجدہ دے رہا ہوں۔ اپنے سجدوں میں اطمینان، اپنے سجدوں میں تسبیحات، اپنے سجدوں میں ترتیب، اور اپنے سجدوں میں یقین، اور دوسرے لفظوں میں ان ساری چیزوں کو میں جمع کر لو کہ سجدوں میں کیسے یقین کے سجدے، اطمینان کے سجدے، محبت کے سجدے، تلاوت کے سجدے، تسبیحات کے سجدے، ان ساری لفظوں کو میں جمع کروں۔ عشق کا سجدہ، کیسا سجدہ جو اللہ کو محبوب ہے۔ اور میں نماز میں سب سے بہترین حالت جو میرے رب کو پسند ہے وہ سجدہ ہے۔ کیا ہے؟ کون سی چیز پسند ہے؟ سب سے جو بہترین حالت میرے رب کو پسند ہے وہ سجدہ ہے۔ ان سارے سجدوں کو میں جمع کر لوں نا تو میں ایک لفظ آپ کو دوں گا، وہ ہے سجدہ حسینی۔ بس کہ ان کو اس سجدوں کا کتنا پاس تھا، کتنا خیال تھا، کتنا احترام تھا، سجدوں کی کتنی تلاش تھی۔ ایک طرف سارا گھرانہ شہید ہو گیا، ایک طرف زندگی اور موت کی کشمکش ہے، ایک طرف چھوٹے سے بچے کو بھی انہوں نے ظالموں نے معاف نہ کیا، اپنی زندگی میں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، اور جب علی اصغر کو تیر لگا نا، اس کے حلق سے خون نکلا، اور ایسے ہاتھ میں لے کے کہنے لگے، مولا اگر تجھے یہ حالت پسند ہے تو آج حسین راضی ہے، تو ہر حالت میں راضی ہے۔ اس حالت میں بھی جب نماز کا وقت آیا ہے تو سجدہ قضا نہیں ہوا۔ آج ایک عہد کریں اور ایک سجدہ لے کر جائیں۔